بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ہم حدیث صحیح کی جو بنیادی شرائط ہیں 5 ان کے اوپر اپنی کچھ گفتگو کو مکمل کرائے ہیں۔ آگے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المخزم میں فرماتے ہیں شاذ اور علت کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ 2 شرائط بھی ہوتی ہیں جو محدثین لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفیہ نظر علی مقتضی نظر الفقہاء، ہاں لیکن جو فقہاء ہیں وہ اس کو محل نظر جانتے ہیں ان 2 شرائط کو کہ وہ شاذ اور علت کو شرط شمار نہیں کرتے۔ فإن كثيرا من العلل يأبونها، کہ کتنی ایسی علتیں ہوتی ہیں جس کو محدثین علت شمار کرتے ہیں لیکن فقہاء اس کو علت شمار نہیں کرتے۔ اس مقام کے اوپر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پڑھ کے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے، یہ تصور جاتا ہے کہ جیسے فقہاء فقط صرف 3 ہی شرائط کا اعتبار کرتے ہیں کہ راوی ثقہ ہونا چاہیے، یعنی اس کا حافظہ ٹھیک ہو، وہ عادل ہو اور سند متصل ہونی چاہیے، اور وہ شاذ اور جو معلول ہے اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، جس طرح سے یہ محدثین شرائط لگاتے ہیں اس طرح فقہاء بھی کچھ ایڈیشنل شرائط لگاتے ہیں، اور فقہاء کی شرائط بہت سے مقامات پر محدثین کی شرائط سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وہ کچھ ان کی ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ جو ون وے اور دی ادر وہ اس کے تحت آ ہی جاتی ہیں کہ وہ روایت شاذ نہ ہو اور وہ منکر نہ ہو۔ مثلا سب سے پہلے تو یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے کہ فقہاء اختلاف کرتے ہیں، فقہاء سے مراد کیا ہے؟ کیا اگر فقہاء سے مراد ایک لمحے کے لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ سائڈ پہ کر لیں، امام مالک، شافعی اور امام احمد، یہ 3 فقہاء ہیں۔ اگر سفیان ثوری کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں، اوزائی کو بھی شامل کر لیں، لیث کو بھی شامل کر لیں، کیا یہ لوگ محدثین نہیں ہیں؟ اگر یہ محدثین بھی ہیں تو پھر یہ جو جملہ لکھا گیا ہے یہاں پر وزاد اہل الحدیث کے محدثین نے اس کے اوپر اضافہ کیا ہے اور فقہاء جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس کی سینس نہیں بنتی اس بات کی، یہ بات اس مقام پر کیا کی جا رہی ہے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ منہج فقہاء کا اور محدثین کا ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے حدیث کو جج کرنا ہے، صرف وہ اس کی جزیات کے اوپر اختلاف کرتے ہیں۔ اور ابھی تک جس طریقے سے میں نے آپ کو اگزامپلز دی تھیں ابو حاتم سے اور حاکم سے کہ کس طرح سے وہ روایات کی تعلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں اس کی سند سے آگے جا کر، اس کی متن کی بیس کے اوپر، یہ بالکل فقہاء والا میتھڈ ہے۔ اب جو امت کے جو 4 اہل سنہ والجماعہ کے اندر جو 4 فقہ رائج ہیں اس پہ سب سے پہلے فقہ حنفی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے اندر، فقہ حنفی کے اندر روایات کو جج کرنے کے بہت سارے اصول ہیں، جس کے اندر یہ تو ہے کہ راوی کو آپ نے دیکھنا، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ روایت ایسی نہ ہو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف جاتی ہو، وہ سنت جو اسٹیبلش سننا ہے اس کے خلاف نہ جاتی ہو، اور اس کے اندر بہت اہم ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ عموم بلوہ کے خلاف نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا کہ وہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر صرف ایک ہی روایت ہے جو وہ ہمارے سامنے کوئی ایک صحابی ہے بس اس کو بیان کر رہا ہے نا۔ اگر تو معاملہ ایسا ہے نا جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے تو اس کی سندیں بھی ملٹیپل ہونی چاہیے، تو یہ روایت کے اندر یہ شرط لگاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ فقہ الراوی کی بھی شرط لگاتے ہیں۔ احناف اگر مسئلہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ روایت کا اگر متن اگر تھوڑا سا مشکل آ جائے اور روایت اگر قیاس کے خلاف جاتی ہو تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راوی کی فقہ جو ہے وہ کیسی ہے، جو روایت کر رہا ہے شخص وہ فقیہ ہے بھی کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روایت بالمعنی چل رہی تھی نا، جو فقیہ نہیں ہے، جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دین کی کہ چل کیا رہا ہے، بس وہ روایات کو رٹا مار کے بیان کر رہا ہے، بالکل عین ممکن ہے کہ اس نے اس کو بالمعنی آگے روایت کر دیا ہو، ہاں لیکن اگر فقیہ ہوگا اس کو سمجھ بوجھ ہوگی کہ بات جو بیان کی گئی اگر وہ اپنے لفظوں میں بھی بیان کرے گا تو وہ کم سے کم کافی حد تک اس کو وہ ڈیلیور کر دے گا جو بات اس نے آگے سنی ہے۔ تو ایک یہ شرط ان کے ہاں پائی جاتی ہے حناف کے ہاں۔ تو کیا یہ شرط سخت نہیں ہے؟ بالکل شاذ اور علت جیسی شرائط میں سے کیا نہیں ہے؟ اب آ جائیں امام مالک کی طرف۔ امام مالک کے ہاں شرط یہ ہوتی ہے حدیث کو قبول رد کرنے کے لیے کہ وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو، اگر اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے خلاف اگر حدیث چلی جاتی ہے تو وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بعض مالکیہ کا اس کا جو ہے نا قول ہے، لیکن بہرحال یہ شرائط ان کے ہاں موجود ہے، ایکسٹرا اس کے اوپر بھی شرائط موجود ہیں۔ اب آ جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو زیادتی ثقات ہے اس کو مطلقاً رد کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب مطلقاً رد کرنا یہ جو شرط ہے امام شافعی نے جو لگائی ہوئی ہے یہ محدثین نے اس طرح سے نہیں لگائی، بلکہ جیسے کہ ذیلی وغیرہ نے لکھا ہے، اگر آپ ان کی نصب الرایہ میں دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو ایسا محدث نہیں ملے گا، چاہے وہ بخاری مسلم ہوں، علی بن مدینی ہوں یا احمد بن حنبل ہوں، کہ جو بالکل زیادتی ثقات کو رد کریں یا اس کو بالکل قبول کریں، بلکہ وہ شرائط کے ساتھ قبول و رد کرتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہمیں یہ بات نون ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کی طرف آ جائیں۔ احمد بن حنبل خود محدث ہیں، وہ شاذ
اور روایت کی علتوں کا اسی طرح اعتبار کرتے ہیں جس طرح بخاری اور مسلم کرتے ہیں، بلکہ ایک ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، وہ تو زیادہ ایکسپرٹ نظر آتے ہیں اپنے کلام کے اندر. تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فقہا ہیں وہ کوئی کڑی شرائط نہیں رکھتے، بلکہ فقہا کی شرائط زیادہ کڑی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص یہاں پر اگر فوقیت دینے پہ آئے نا کہ نہیں محدثین جو ہیں وہ زیادہ اس کو ہم ترجیح دیں گے، فقہا کو ترجیح نہیں دیں گے، یا فقہا کو ترجیح دیں گے محدثین کو ترجیح نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو شرائط ہے نا، یہ نہ تو کتاب اللہ ہے اور نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ کوئی چیز موجود ہے کہ آپ نے بتایا ہو کہ روایتوں کو اس طرح جج کرنا ہے. یہ اجتہاد ہے. جس طرح امام بخاری نے اجتہاد کیا ہے نا، اسی طرح امام مالک نے بھی کیا ہے. جس طرح امام مسلم نے کیا ہے نا، اس طرح احمد بن حنبل نے بھی کیا ہے. جس طرح امام نسائی نے کیا، اس طرح امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے. تو جس کے اجتہاد کے مطابق جو پرنسپلس کو سمجھ آئے ہیں، اس کے مطابق جو روایت صحیح بیٹھی ہے اس نے اس کو قبول کیا ہے. تو یہ بالکل ہی میں کہوں گا کہ ایک تنگ نظری اور علم کی کمی اور علم میں ڈیپتھ کا نہ ہونا اور سطحی علم رکھنا، یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں جو امام ہے وہ صحیح حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم رفع الدین کرتے ہیں، وہ فلاں رفع الدین نہیں کر رہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں کسی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا رفع الدین کا جو مسئلہ جو ہے نا یہ کیا ہے اور یہ کیا تماشا جو ہے نا وہ بنا رکھا ہوا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر. تو نہیں، یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ محدثین نے یہ اضافہ کیا ہے اور جو فقہا ہیں وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے، یاد رکھیں فقہا کی اپنی شرائط ہیں. اگر آپ ان کی شرائط کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جو اصول الفقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ایک مرتبہ وہ کھول کے پڑھ لیں. جیسے احناف کو اگر آپ نے پڑھنا ہے نا کہ ہمارے اصول الحدیث کس طرح کے ہیں، اب امام جساس کو پڑھیں، امام بزدبی کو پڑھیں، امام سرخسی کو پڑھیں، بس یہ 3 کتابیں. خاص طور پہ جساس کو تو لازمی دیکھیں، تو آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ جو دوسروں کی یعنی جو محدثین کی جس طرح سے تصحیح و تضعیف کے معاملات ہوتے ہیں، فقہا اس سے کئی درجہ جو ہے نا وہ آگے جا کر روایات کو سختی سے پکڑ کے جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں اتنی سختی کیا کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو پھر بخاری مسلم نے تو سختی اختیار کی تھی نا. جو دیگر جو روایات آتی ہیں، جو محدثین کیا کرتے ہیں کہ جو بخاری مسلم سے باہر جو صحیح روایت ہوتی ہیں اس کو اتنا ترجیح نہیں دیتے جتنا بخاری مسلم کو دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ ان کے مطابق یہ زیادہ احتیاط ہے. اگر یہ زیادہ احتیاط ہے تو فقہا بھی پھر ایک ہاتھ آگے جاتے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ احتیاط برتتے ہیں، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو روایت ہے وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ سنت کے خلاف نہ ہو، دین کے مزاج کے خلاف نہ ہو، عمل صحابہ کے خلاف نہ ہو، وہ اس کا تعلق ام بلوہ کے ساتھ نہ ہو، عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ہر فقیہ پھر اپنی شرائط اس کے اوپر لگاتا ہے. لہذا بات کی سمجھ آتی ہے کہ اوورآل ان سب کا منہج فقہا کا، محدثین کا یہ ایک ہی ہے. اس کے جزیات میں اختلاف ہوتا ہے، اور چونکہ ان کا دائرہ کار الگ الگ ہے کہ فقہا نے احکامات کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اور محدثین نے جو چینز ہوتی ہیں اس کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. لہذا وہ اپنے اپنے اعتبار سے تصحیح و تضعیف کرتے ہیں. ایک کا کلام دوسرے کے اوپر حجت نہیں ہوتا. یہ چیز آپ نے بڑی کلیئر سمجھنی ہے. ہاں، جو ایسا نہیں کہ جو ایک کو پکڑے وہ دوسرے کو اس کو جو ہے نا ساتھ نہیں چلنا چاہیے. مثلا اگر کوئی کذاب ہے، محدث نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے اندر کذاب ہے، اب کوئی فقیہ اس سے روایت لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک مسئلہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے، فقہا ایگری کر گئے ہیں اس کے اوپر بھی یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات، اس کے اوپر کی کوئی خبر واحد جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی، چاہے اس کی سند جو ہے وہ ثقات کی ہی کیوں نہ ہو. اور میں نے پچھلی شاذ کے اوپر جب گفتگو کی ہے آپ کو کئی مثالیں دے کر میں نے چیز واضح کی ہے کہ کس طریقے سے صحیح سند کے ساتھ حدیثیں آ رہی ہوتی ہیں اور ائمہ اس کی تعلیل کر رہے ہوتے ہیں، فقہا نہیں، خود محدثین تعلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بڑا واضح رکھیے گا کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہے. پھر آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ پانچوں کی پانچوں شرائط پائی جائیں کہ حدیث کہ جو راوی ہے وہ عادل بھی ہے، حافظہ بھی ٹھیک ہے، سند بھی متصل ہے، شاذ بھی نہیں ہے، اس کے اندر علت بھی نہیں ہے، تو پھر فقہا اور محدثین سب لوگ ایگری کرتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. آگے پھر انشاءاللہ انہوں نے پھر صحیح کے مراتب پر گفتگو کی ہے، یعنی جو روات ہیں ان کے اوپر. تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم اپنی اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.